سوال ہوا کہ واول کیا ہے؟ فوری طور پہ آوازیں آئیں کلاس روم سے، اے ای آئی او یو۔ یہ اے ای آئی او یو کیا ہے؟ استاد نے پوچھا۔ سر یہ الفابیٹس ہیں انگلش کے، آبویسلی حروف انگریزی کے، تو گویا یہ حروف واولس ہیں، تو کیا پتہ چلے کہ دوسرے حروف سے ہم انہیں الگ کیسے کریں گے؟ سر وہ جب استعمال ہوتے ہیں تو اس سے پہلے این کا استعمال ہوتا ہے، لائک ہی از این اولڈ مین، او سے شروع ہو گیا اینڈ سو آن۔ تو استاد نے کہا تو کیا یہ جو حروف ہیں ان کو واول کہیں گے؟ دوسرے حروف واول نہیں ہیں، اور یہ اگر واول ہیں تو کیوں واول ہیں؟ یہ ان کی جو ان سے پہلے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، انہیں کو واول کہتے ہیں۔ نہیں، حروف واول نہیں ہے، یہ الفابیٹس واولس نہیں ہیں، بلکہ وہ آوازیں واولس ہیں جو کہ ان لیٹرز کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اگر یہ لیٹر وہ آوازیں پروڈیوس نہیں کریں گے تو یہ واولس نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی اور لیٹر کسی علاقے میں خاص طور پر اس طرح کی آواز واولس کی طرح کی پروڈیوس کر دیتا ہے تو اس میں وہ واولس کے ساتھ این بھی لگا دیتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے ہوٹل ہے، اس میں این کا استعمال ہو جاتا ہے، ایچ ہے، واول میں نہیں ہے، لیکن وہاں کی آواز اس طرح سے پروڈیوس کی جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سی ہو سکتی ہیں، ایک دو آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ یو واول ہے، اے ای آئی او یو، دیٹ از این امبریلا، این امبریلا، جبکہ یو جو ہے وہ کی آواز دے رہا ہے، گویا یو نے یو کی آواز نہیں دی، یو امبریلا میں یو کی ساؤنڈ نہیں پروڈیوس کر رہا، جبکہ انڈرسٹینڈیبل ہے، مثلا دس از این انڈرسٹینڈیبل ایشو۔ اسی طرح کی آواز دی ہے امبریلا میں بھی اور انڈرسٹینڈیبل میں بھی، اور اگر یو کی آواز نہیں دے رہا، یو کی ہی آواز دے رہا ہے، جس طرح کا اس کا ساؤنڈ ہے، جیسے یوٹیلیٹی اسٹور، یوٹیلیٹی، تو اس میں دیٹ از یوٹیلیٹی اسٹور ہوگا، کیونکہ وہ او کی آواز کی آواز نہیں دے رہا، تو یہاں پر این نہیں لگے گا، لگے گا۔ تو یوٹیلیٹی اسٹور میں ہم نے دیکھا کہ این نہیں لگا، گویا وہ ساؤنڈ چونکہ پروڈیوس نہیں کی اس لیٹر نے، اس لیے واولس میں واول ہونے کے باوجود این کا استعمال اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو اب یہ واولس ہیں کیا؟ یہ ساؤنڈس ہیں کیا؟ جو سائنس کو ماننے والے ہیں، انسانی ارتقاء کے حوالے سے، کہ جنگلوں سے آیا انسان، پہلے 4 پیروں پر اترا جنگلوں میں، اس کی شکل بنی، ہومو سیپینس کہتے تھے انہیں، اس کے بعد ہومو ارکٹس ہوئے، کھڑے ہو گئے، 2 پیروں پہ چلنے لگے، تو اسی طرح ایک سلسلہ ہے جو اسے ہماری اس موجودہ فارم تک لے کے آتا ہے، اس سائنسی تھیوری کے مطابق، جس میں کہتے ہیں ایک مسنگ لنک بھی ہے، جو مثالیں ملی ہیں، مختلف شکلیں ملی ہیں، بہرحال لاکھوں سالوں کی بات ہے، اس مرحلے کی بات ہے، اس یقین کی بات ہے جو سائنس کی ان ثبوتوں کے ذریعے حاصل کر کے ایک تھیوری قائم کی گئی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے
تو یہ پہلے ہومو سیپینس سے، اس کے بعد ہومو اریکٹس ہوئے، اس کے بعد ہومو اریکٹس کے بعد کے 1-2 کے مرحلے جو ہیں، شاید یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایوولوشن میں گلے کی فارم ایسی نہیں تھی کہ آواز اس طرح سے بن سکے، آواز کو اس طرح سے مولڈ کیا جا سکے جس طرح اب ہم کرتے ہیں، تو تب کی بات ہے۔ اور جب زبان کو بھی گھما پھرا کر تو ایک ساؤنڈ کریٹ نہیں کی جا سکتی تھی کلیئر، اس وقت جو آوازیں نکلتی تھیں شاید انسان اسی میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اسی حوالے سے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے۔ اس میں یہ ساؤنڈس تھی واولس کی، کیونکہ وہ شکلیں نہیں بن پاتی تھیں آواز کی، تو وہ شکلیں کیا تھیں؟ اے ای آئی او یو کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو امبریلا میں کی ساؤنڈ ہے جو، یہ اے کی کی ساؤنڈ ہے، آئی کی اے کی ساؤنڈ ہے، جس میں نہ زبان ہل رہی ہے، نہ گلے کو کسی طرح کا بل دینا پڑتا ہے، نہ زبان کو۔ تو اسی طرح اے او کا دیٹ از این obvious تھنگ۔ تو اور اسی طرح سے یہ جو اے ای آئی او یو کی وہ ساؤنڈس جو کہ واول ساؤنڈ کہلاتی ہیں، جن سے پہلے این لگانے کا تصور ہے، تو وہ ساؤنڈس جب پروڈیوس ہوتی تھیں، ان پروڈیوس کی گئی ساؤنڈس کو واولس کہا گیا، جن سے امکان ہے، قیاس ہے کہ وہ آوازوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے تھے، انہیں چھوٹی چھوٹی آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ حروف، یہ لیٹرز بذات خود واولس نہیں ہیں، بلکہ ان سے پروڈیوس ہونے والی ساؤنڈس جو ہیں ان کو واولس کہتے ہیں۔ تو یہ واول ساؤنڈس ہیں انفیکٹ۔ تو جہاں پہ وہ ساؤنڈس پروڈیوس ہو گئیں، اس پر ہم نے آسانی کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان سے پہلے ہم این استعمال کرتے ہیں۔ بذات خود یہ لیٹرز واولس نہیں ہیں، وہ ساؤنڈز واولس ہیں جو کہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تھینک یو۔